ہم جلدی سے واپس آ گئے اور اب آپ کو سناتے ہیں کہانی میں آگے کیا ہوا۔ تو اب جب اس محل میں وہ ملکہ گئی تو فرش پہ جانے سے پہلے اس نے اپنا اسکرٹ اوپر اٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھی کہ فرش پہ پانی بہہ رہا ہے۔ حالانکہ بچوں وہ پانی نہیں بہہ رہا تھا، بلکہ وہ بہت خوبصورت شیشے کا بنا ہوا فرش تھا، اور وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا، اتنا شفاف اور اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی بہہ رہا ہو، کیونکہ اس زمانے میں تو ایسے فرش نہیں بنتے تھے۔ اب آپ کو تو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس تو جن بھی تھے، تو وہ تو آرام سے ایسے اچھے اچھے فرش بنوا لیتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جن سمندر میں سے خزانے نکال کے لے آتے تھے حضرت سلیمان کے لیے، اور جو تالاب بناتے تھے اس میں اتنے پیارے قیمتی پتھر بھی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اب جب ملک سبا کی ملکہ نے یہ سب دیکھا کہ ایسا عالیشان محل، اتنا اچھا فرش، اور پھر یہ فرش بھی ہے، اور پھر وہ تخت اس کا اس سے پہلے پہنچ گیا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کے پاس جو کچھ اتنا سب کچھ ہے تو واقعی یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ طاقت کسی انسان کی طاقت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، یعنی واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے اس کو اس بات کا یقین ہوا، اس نے معذرت کی، اس نے سوری کی اور کہا کہ میں واقعی غلط کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور معبود مان لیا۔ تو بچوں یہ ہے کہانی حضرت سلیمان کی، جنہوں نے اپنی ذہانت سے ایک خوبصورت سی ملکہ کو متاثر کیا اور اس بات پہ راضی کیا کہ وہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو بچوں یہ کہانی ہو گئی یہاں پر ختم۔ یہ کہانی بھی اچھی تھی نا؟ اچھی لگی آپ لوگوں کو؟ تو مسکرا کے بولیے بھائی، کیسی لگی کہانی؟ شاباش بھئی بچوں، روزے میں بھی ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو پھر روزہ رکھ کے ہمیں منہ نہیں لٹکانا چاہیے نا، ہمیں اچھی طرح رہنا چاہیے، بالکل فریش، ہنستے مسکراتے، تاکہ لگے کہ ہاں ہم بھی روزہ رکھ کے بہت خوش ہیں۔ بچوں یہ کہانی ہو گئی ختم۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں دو آسان سے سوال، پھر اس کے جواب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کے سوالات معلوم کریں گے۔ تو ہم آپ سے کرتے چلتے ہیں سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پرندہ تھا جو ملک سبا کی ملکہ کے پاس حضرت سلیمان کا خط لے کر گیا تھا؟ وہ کون سا پرندہ تھا جو ملک سبا کی ملکہ کے پاس حضرت سلیمان کا خط لے کر گیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ملک سبا کی ملکہ کا تخت کون لے کر آیا تھا؟ ملک سبا کی ملکہ کا تخت کون لے کر آیا تھا؟ آسان سے سوال، ان کے آسان سے جواب جو آپ چٹکی بجاتے ہی دے دیں گے، لیکن یہاں یہ سوال کرنے والے ہیں مشکل۔ تو کیا سوال کریں گے بچوں آپ لوگ؟ جب قوم سبا کی ملکہ مسلمان بن گئیں تو کیا پوری قوم بھی مسلمان بنی یا نہیں؟ ہاں، پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب بادشاہ کسی بات پہ ایمان لے آتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی پوری قوم بھی پھر اسی بات کو مان لیتی تھی۔ تو ملک سبا کی ملکہ کے ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے ملک کے جتنے لوگ تھے پھر وہ ملکہ کے کہنے پر اسی طرف آ گئے ہوں گے اور اللہ کی بڑائی کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہوگا۔ جی، اور کسی کو سوال پوچھنا ہے؟ حضرت سلیمان نے سبا کی ملکہ کے لیے تخت کیوں منگوایا تھا؟ حضرت سلیمان نے ملک سبا کی جو ملکہ تھیں ان کا تخت اس لیے منگوا لیا تھا کہ وہ ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے یہ انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ تخت اتنی جلدی آ جائے وہاں سے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے اور اللہ تو جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، تو وہ ملک سبا کی ملکہ کو یہی دکھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دکھانا چاہتے تھے۔ تحفے دینا تو اچھی بات ہوتی ہے، تو پھر حضرت سلیمان ناراض کیوں ہوئے تھے؟ بھئی تحفے دینا تو اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے۔
حضرت سلیمان اس لیے ناراض ہوئے تھے کہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ملک سبا کی ملکہ بجائے اللہ پہ ایمان لانے کے، اللہ کو خوش کرنے کے یا اللہ کی بڑائی ماننے کے، وہ حضرت سلیمان کو تحفے دے کے ان کو خوش کرنا چاہ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان خود تو خوش نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ اپنے لیے تو کوئی تحفہ نہیں چاہتے تھے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ اتنے بڑے ملک کی ملکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ پھر اس کا پورا ملک بھی اسی طرح شامل ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے یہ تحفے دینے سے حضرت سلیمان تھوڑی مان سکتے تھے۔ یہ تو بعض دفعہ لوگ رشوت میں تحفے دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ سامنے والے کا منہ بند ہو جائے، سامنے والا اپنی فرمائش چھوڑ دے، لیکن حضرت سلیمان تو ایسا کر نہیں سکتے تھے، اس لیے انہیں غصہ آ گیا تھا۔ جی وہ تو سورج کی عبادت کرتی تھی۔ یہی تو بات پتہ چلی حضرت سلیمان کو کہ وہ بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے وہ سورج کی عبادت کرتی ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان نے اس کو اپنے محل میں بلوایا، اس کو اللہ کی بڑائی دکھائی، اور پھر وہ یہ مان گئی کہ واقعی سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مالک ہے۔ تو پھر وہ اللہ پہ ایمان لے آئی۔ جی آپ کیا سوال کریں گے؟ کیا حضرت سلیمان نے وہ تحفے قبول کیے؟ نہیں، تحفے قبول نہیں کیے تھے، بلکہ واپس بھجوا دیے تھے ملکہ کو۔ جب سابا ملکہ نے مسلمان بھی بن گئی تبھی بھی نہیں قبول کیے تھے؟ نہیں، تحفے تو وہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے نا، وہ تحفے تو پہلے دیے تھے ملکہ نے، تو اس وقت انہوں نے واپس کر دیے تھے۔ اب بعد میں مسلمان ہونے کے بعد یا اللہ کی بڑائی مان لینے کے بعد پھر کیا ہوا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے سوال؟ نہیں، اچھا بھائی، تو یہ سوال جواب کا بھی سیشن ہو گیا ختم، لیکن ابھی ہماری آپ کی بات چیت باقی ہے۔ ہم نے آپ سے 2 آسان سے سوال کیے تھے، جواب سوچ لیے؟ چلیے تو پھر بتائیے فٹافٹ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا پرندہ حضرت سلیمان کا پیغام لے کر، خط لے کر ملک سبا کی ملکہ کے پاس گیا تھا؟ تو وہ پرندہ تھا ہدہد۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ملک سبا کی ملکہ کا تخت کون لے کر آیا تھا؟ تو وہ ایک جن لے کے آیا تھا، اور 1 گھڑی کی چوتھائی میں لے آیا تھا، یعنی پلک جھپکتے ہی۔ تو بچوں یہ ہو گئے سوال جواب، اور اس کہانی سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ اس کہانی سے لیسن یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی دولت سے، کسی کی بڑائی سے مروب نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی سب سے بڑا ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور ہمیں صرف اللہ کا فرما بردار رہنا ہے، ہمیں صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اپنے اندر اس ایمان کو پکا رکھنا ہے کہ ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جی بچوں، اسی لیسن کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ کل ایک اور کہانی کے ساتھ امبری ہنسی پھر حاضر ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔